إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد اس دنیا کا بہترین طبقہ، بہترین لوگ تابعین کرام، تابعی ایسے شخص کو کیا جاتا جس خوش نصیب نے مہارت ایمان کسی صحابی رسول کی زیارت دیدار ملاقات کی ہوئے تو ایسا شخص تابعی ہے. تابعین کی فضیلت قرآن اندر اور حدیث اندر موجود ہے. سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ جو خطبہ مسعودہ اندر پڑھی ہے، اس کے اندر تین خوش نصیب طبقات کا ذکر ہے، تین گروہوں کا ذکر ہے. والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار، ایسے لوگ جو اسلام ایمان سبقت لینے والے مہاجرین اور دوسرا گروہ انصار. والذین اتبعوهم بإحسان، تیسرا گروہ جو مہاجرین اور انصار تھے لیکن بعد اسلام میں داخل ہوئے اور بعد اصحاب رسول بنے. یا اس کو مراد اور تیسرا طبقہ جنہاں صحابہ کرام کی زیارت دیدار کی تھا. والذین اتبعوهم بإحسان، ان لوگوں کی پیروی کی جن کے بعد آئے، یعنی تابعین کرام رضی اللہ عنہ ورسولہ.
اللہ ان پر راضی ہے، تعبیر پر اللہ راضی ہے۔ اور اتنی بڑی خبر ہے اور خوشخبری ہے اس شخص نہیں جس کو دنیا اس بات کی خبر دے دی جائے کہ اللہ تیرے پہ راضی ہے۔ اس تو بڑا انعام اور کوئی، بلکہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اہل جنت میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کو دیکھیں گے، اس کی نعمتوں کو استعمال کریں گے، کھائیں گے۔ ان ساری نعمتوں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے کہ اے اہل جنت سناؤ میری جنت کیسی لگی؟ اللہ نے بہت پیاری، کوئی اور چاہیے؟ فرمایا کہ اللہ اس تو زیادہ اور کی چاہیے کہ جنت نصیب ہو گئی، جنت کی ہر نعمت نصیب ہو گئی، اس تو بڑی چیز اور کی ہو سکتی؟ یعنی اہل جنت کے ذہن تصور اس تو بڑی چیز ہے ہی کوئی کہ جنت مل گئی، جنت کے نعمتیں نصیب ہو گئی۔ اللہ فرمائے اہل جنت اس تو بڑی نعمت ہے، اس جنت تو بھی بڑی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی طرف اعلان اور بشارت ہے تواڈے نہیں کہ میں اللہ تواڈے نال اج تو بعد کسے جنتی نال میری ناراضگی نہیں ہوئی، میں تواڈے تے راضی، میری رضا۔ تو جا کے سارے اہل جنت نو اے نعمت، اے انعام، اے خوشی جنت کی آخری اور بڑی نعمت کے طور پر نصیب ہوئے گی کہ اللہ تجھ پہ راضی ہے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہو۔ اور امام ابن حجر رحمہ اللہ اس آیت اور حدیث کی شرح فرماتے ہیں کہ اللہ جس پر راضی ہو جائے اور جس کی خبر دے دے اللہ قرآن حدیث کہ فلاں ہستی شخصیت اللہ راضی ہے، ایسے شخص کو مبارک ہوئے کہ ایسا شخص یقینی جنتی ہے، کیونکہ عالم الغیب راضی ہو چکا ہے، اللہ راضی ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی خبر یقینی بھی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ اور جس سے ایک باری اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور رضا کا اعلان کر دے اور اعلان سنا دے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نبی ایک بندے کے بارے اعلان سنائے کہ فلاں بندہ جنت میں جائے، فلاں بندے پہ اللہ راضی، پھر کچھ 10 سال مہینے ٹھہرنے کے بعد وہی پیغمبر، وہی قرآن، وہی پھر اعلان کرے کہ نہیں وہ بندہ جہنم میں جائے گا، اس بندے پہ اللہ ناراض ہو چکا، دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ کی رضا ہمیشہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ مہاجرین پہ راضی، انصار پہ راضی، اور اللہ تابعین پہ راضی۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے کہ تابعین پر اللہ راضی۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، صرف راضی نہیں، اللہ نے جنت تیار بنانی فرمائی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ جنت انہوں لوگوں نے بنا دیتی گئی ہے جو تابعین ہے اور صحابہ کرام ہے۔ آگے فرمایا خالدین فیہا ابدا، فرمائے رضا عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کی رضا۔ جنت داخلہ مسکن عارضی نہیں ہے، ہمیشہ یہ اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی، میرے صحابہ سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرا قرن، میرا زمانہ، میرا دور سب سے بہترین، اس سے زیادہ پکیزہ دور اور کوئی۔ یہ دور کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ساتھ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ فرمایا یہ لوگوں میں بہترین دور ہے، بہترین زمانہ
بہترین طوفان، دوسرے نمبر پہ جو بہترین دور بہترین زمانہ آئے گا ثم الذین یلونہم، وہ تمہارے دیکھنے والے، تمہارے ساتھ جڑے ہوئے، تمہاری جماعت ہے صحابہ، تابعین کا دور بہترین دور ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث، بہترین زمانہ رسول اللہ صحابہ کا زمانہ، اور صحابہ کے بعد بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ۔ نبی علیہ السلام اس کو خیر القرون قرار دیتا ہے، بہترین صدی، بہترین دور، بہترین زمانہ کن کا؟ تابعین کرام۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے کہ گروہ اللہ دی راہ سے جہاد کرے، اللہ دی راہ نکلے گا اور جہاد کرے، پوچھا جائے گا کیا اس گروہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی، دیدار کیتا ہوئی؟ کیا اس قافلے اس لشکر اندر کوئی صحابی رسول ہے؟ دسیا جائے گا ہاں اس قافلے کے اس لشکر ایک صحابی رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس صحابی رسول کے وجود کی برکت نال اس پورے لشکر کو فتح تھا کرے۔ گویا صحابہ کرام کا وجود رحمت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گروہ اللہ کی راہ جہاد کرے، پوچھا جائے گا کیا اس گروہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی رسول کا دیدار اور ملاقات کیتی ہوئے، یعنی کوئی تابعی ہے اس لشکر اندر؟ تو کہا جائے گا ہاں ایک تابعی موجود ہے۔ اس تابعی دے وجود دی برکت نال اللہ پورے لشکر کو فتح عطا کرے۔ اللہ دی راہ یہ لشکر نکلے گا، کیا جائے گا کیا اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہوئے؟ فرمایا ہاں ایک تبع تابعی بھی ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہے۔ تو فرمایا اس لشکر کو اللہ اس تبع تابعی دے وجود کی برکت نال فتح عطا کرے گا۔ گویا صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یہ تین شخصیات، یہ تین گروہ اللہ نے بہترین اور بابرکت گروہ قرار دیتا ہے، جنہاں دا وجود برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لہذا ایک اور حدیث سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے توبہ لمن رعال، خوشخبری ہے بہترین ٹھکانے، اور خوشخبری ہے بہترین جنت کی خوشخبری ہے، بہترین ٹھکانے کی خوشخبری ہے لمن رعانی، اس شخص لی جس شخص نے بحالت ایمان میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ۔ تو سنو جنت کی خبر ہے، بہترین ٹھکانے کی خبر ہے، خوشخبری ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کو بھی مبارک ہوئے، ایسا شخص بھی لیکن خوشخبری ہے، ایسے شخص کو بہترین ٹھکانہ نصیب ہوئے گا لمن رعا من رعانی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ یعنی صحابی رسول کو دیکھنے والا شخص کون ہے؟ تابعی۔ نبی علیہ السلام کا بشارت ہے، بشارت۔ تو ایک اور قرآن پاک کی آیت پہ غور فرمایا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار جڑے اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں۔ ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے۔ ایک حدیث صحیح البخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا شخص میرے ولی نال دشمنی رکھے وہ اللہ دی ذات نال اعلان جنگ کر۔ دو ہی تو ایسے لوگ نے جو حقیقت اللہ نال جنگ کرنے والے نے، ایک سود خور اور دوسرا شخص اللہ کے ولی کا دشمن۔ سود کھانے والا اللہ نال جنگ کر رہے، ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا ولایت کے ساتھ، اللہ کے پیارے کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے دوست کے ساتھ، یہ اللہ سے جنگ ہے، جنگ۔
اور جڑا بندہ اللہ سے جنگ شروع کر دے بھلا کب فتح پا سکتا ہے؟ وہ تو غالب ہے اپنے امر پر، وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، تو اس ذات کو بھلا کون جنگ جیت سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ میرے نال جنگ کر رہا شخص جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو ان ساری حدیث ایام کا رخ ایک شخصیت کی طرف موڑنے لگا ہوں، اور وہ عظیم تابعی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ یہ بات بڑے علم میں آئی ہوئے گی کہ شام، ملک شام دے اندر رافضیت نے 1400 سال بعد امیر المومنین، ولی کامل، مجاہد اور عظیم تابعی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو اکھاڑا، اور قبر کو اکھاڑ کے اس ارادے و نیت سے کہ یہ بنو امیہ کے ہیں، ان کی توہین کرے، ان کی گستاخی کرے، اور ان کی باقیات، ان کی جسم کے جو حصے انہیں قبر میں ملے اس کو جلا دیا گیا، اور ان کی زوج محترمہ سیدہ فاطمہ، اس نام کا بھی احترام نہیں کیا گیا، اس نام کا بھی حیا نہیں کیا گیا، ان کی قبر کو بھی کھودا گیا، اور ان کی میت کے جو اجزاء ملے ان کو جلا دیا گیا دشمنی میں، غصے میں۔ 1400 سال ہو گئے ان شخصیات کو دنیا سے گئے ہوئے، یا کچھ سال اس سے کم ہوئے، لیکن دشمن نے کی وہ آگ وہ نہیں ابھی تک ٹھنڈی ہو سکی، اور وہ ان کی میتوں کی توہین کر رہا ہے، جبکہ حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میت کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا۔ جتنا زندے انسان کی توہین تنقیص حرام ہے، اسی طرح مردے کی عزت احترام فرض ہے، اور اس کی توہین و تنقیص حرام ہے۔ لیکن دشمنی اندر، غصے اندر، حالانکہ عظیم عادل حکمران ہے اور عظیم تابعی ہے سیدنا عمر، لیکن عمر رضی اللہ تعالی نام ہی جو ہے سیدنا عمر کے نام پر جو کہ نام ہے، اور عمر ثانی کہا جاتا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے صرف مختصر عرصے 4 سالہ خلافت کے دور میں ایسا امن اور ایسا سکون اس کائنات کو مہیا کیا کہ لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ بیڑی اور بکریاں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یعنی کہ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں دیا جاتا تھا۔ اتنا عظیم عادل حکمران گزرا ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور عظیم ماں کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نام جو ہے وہ سیدہ لیلہ ہے، اور ان کے باپ کا نام جو ہے سیدہ، ان کے جو شوہر ہے ان کا نام سیدنا عاصم ہے، اور عاصم بیٹا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو گویا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کی جو بیوی ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی نسل سے پیدا ہوئے، اس کے بدن سے پیدا ہوئے۔ یہ وہی شخصیت ہے جو ان کے والد محترم کی ماں ہے، وہ عبدالعزیز کی عظیم شخصیت ہے۔ وہ سیدنا عمر کے بارے میں تو ایک واقعہ مشہور سنا ہوگا جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ رات کو گشت کر رہے سب، دوران گشت ایک ماں اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ڈال دو، بیٹی کہتی ہے کہ نہیں، امیر المومنین عمر فاروق، اسلام کا، دین کا، شریعت کا، اللہ کا حکم ہے، امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتا۔ اور باہر گشت کر رہے ہیں کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بیٹی کہنے لگی ماں دودھ نہیں پانا۔ ماں نے اصرار کیا، فرمایا کون؟ عمر دیکھ رہا ہے یہاں، رات کا وقت ہے، عمر کہاں ہے؟ سوئے ہوں گے اپنے گھر میں، آپ دودھ میں پانی ڈالے۔ فرمایا عمر تو سویا ہوگا، لیکن عمر کا رب تو جانتا ہے، رب کی ذات تو ہے، میں نہیں ڈالتی دودھ میں پانی۔ تو سیدنا عمر نے اپنے غلام اسلم نے کیا، اس دروازے پر نشان لگا دو، نشان لگا دیا گیا۔
صبح پیغام بھیجا، اس بچی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اس کی حالت کیفیت کو دیکھا سنا، حالانکہ انتہائی غریب خاندان تھا، عمر فاروق خود چل کے آئے کہ میں اس بیٹی کا رشتہ لینا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، جس کے آگے جا کے نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو۔ یہ عظیم ماں کی طرف جناب بیٹے ہیں سیدنا عمر، جن کی والدہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہی خاتون ہے سیدہ لیلہ، جن کو وطن سے آگے یہ عمر پیدا ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جس انداز میں پڑھو گے، سیدنا انس بن مالک کو پڑھ لو، صحابی رسول ہے، 10 سال رسول اللہ کے خادم رہے، لیکن انس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ابو داؤد میں ہے، فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن اگر میں نے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ تقوی والی اور پیغمبر کے بالکل مشابہ نماز پڑھی ہے تو اس جوان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پیچھے پڑھی، جس نے حال کے صحابی رسول یہ گواہی دے رہا ہے، خاتم رسول یہ گواہی دے رہا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حوصلہ اور برداشت دیکھیے کہ عبد الملک لکھتے ہیں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بارش فرمایا ایک غلام سے، اس بندے نے انتہائی غریب وہ ہاتھ کوئی صحیفہ سی کوئی ورقہ سی انہوں پیک کیتا ہوا سی، بس سوائے عمر بن عبدالعزیز کے کوئی نہ پڑے، کسی لکڑی میں اس نے پیک کیتا سی۔ جو ہی عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت جو پہنچے اور آپ نے رکا پہنچانا چاہتا ہے اور آپ کی طرف جا رہے، محافظین نے حفاظت کرنے والے لشکر نے گروہ نے روک لیا کہ یہ عامی آدمی ہے، دوڑا جا رہا ہے، ہاتھ میں پتہ نہیں کیا ہے، کوئی حملہ تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس نے جلدی نہ جس نے سمجھا کہ میں نے لوگ محافظ پکڑ لیں گے اور امیر المومنین تک نہیں جانا، انہوں لکڑی زور کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین کی طرف پھینک دی اور عمر بن عبدالعزیز کے چہرے پر جان لگی اور چہرہ زخمی ہو گیا اور خون نکلنے لگا۔ محافظ اس شخص کو پکڑ لی، عمر عبدالعزیز امیر المومنین کے ہاتھ میں وہ لفافہ ہے لکڑی کا جس میں پیک کیا ہو، اس کو کھولا، خون جاری ہے، اس نے کھولے، کھول کے وہ خط پڑھنے لگے، فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو غریب آدمی ہے، کچھ مانگنا لینا چاہتا تھا اور عزت نفس کا معاملہ تھا، یہ خط مجھ تک پہنچانا چاہتا تھا، کیا ہوا میں زخمی ہو گیا، یہ ہے اس کا مطالبہ پورا کر، جو یہ کہتا ہے اس کی بات کو پورا کر دو۔ بتاؤ یہ آج کے حکمرانوں میں، آج کے اہل امر میں جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، اس لیے عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ یہ دو عمر رب کی زمین پر ایسے آئے جنہوں نے عدل و انصاف قائم کیا رب کی زمین پر، ایک عمر بن خطاب تھے اور دوسرے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ عظیم شخصیت ہے، حوصلے اور برداشت کا انداز دیکھیے۔ سحری کا وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سحری تناول فرمائی، ایک کوئی محافظ صاحب تھا، گھر سے باہر نکلے، مسجد کی طرف جا رہے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، بندہ لیٹا ہو یاس، اس کے ساتھ اندھیرا تھا، پاؤں اڑ گیا، جب پاؤں اڑیا اس نال الجھے، پاؤں الجھ گیا، وہ بندہ جا کے کہتا پاگل ہو تم؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ وقت کے حاکم امیر المومنین کو۔ نیند سے اٹھایا، اچانک پیر اڑیا ہے تو کہنے لگا تم پاگل ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں پاگل نہیں ہوں، نہیں پاگل نہیں ہوں۔ محافظ جیڑا سی وہ دوڑیا، اس بندے کو پکڑا، فرمایا کیوں پکڑتے ہو اس کو؟ فرمایا یہ امیر المومنین کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا پوچھ رہا ہے کہ تم پاگل ہو، میں کہہ رہا ہوں نہیں پاگل، اس میں غلطی کیا ہے؟ پوچھ رہا ہے نہ مجھ سے کہ تم پاگل ہو۔
اس نے سوال کیا کہ تم پاگل ہو، میں نے جواب دے دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بات ختم ہو گئی، نہ اس سے کچھ آگے اس نے کہا نہ میں نے کچھ کہا، اس نے ایک سوال کیا تھا، جواب آ گیا ہے، آپ اس کو مارنے کی وجہ بتا دو، کیوں مارتے ہو، کیوں پکڑتے ہو، کیوں کچھ کہتے ہو، اس کا سوال پورا ہو گیا۔ بتائیے رب کی زمین پر کوئی ایسا حوصلے والا انسان، وقت کا حاکم، وقت کا خلیفہ، لاکھوں مربع میل کا حکمران، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زہد و تقویٰ دیکھیے، دنیا سے بے رغبتی دیکھیے، اسی جو دنیا کے پیچھے ہے، دنیا ہمارے اوپر سوار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو پڑھے یہ مقام، یہ شان جڑی قرآن نے عطا فرمائی تابعین کو، رب جن کی تعریف کرے، لازمی رب تو جانتا ہے یہ لوگ کیسے ہوں گے، رب نے تبھی فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں مہاجرین نال بھی راضی، انصار کے ساتھ بھی راضی، اور میں تابعین کے ساتھ بھی راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ دنیا کی مثال فرمایا کرتے ہیں لوگوں، دنیا سے محبت نہ کرو، یہ خوشی غم دیتی ہے، غم لمبا دیتی ہے، غم ایسا دیتی ہے جس پر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، غم ایسے ایسے دیتی ہے کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشی عارضی ہے، آج خوشی ہے، شادی ہے، وقت گزرا، شادی کی خوشی، اچانک موت آ گئی، وہ بیوی فوت ہو گئی، وہ باپ فوت ہو گیا، وہ دیکھو ماں چلی گئی، وہ دیکھو بیٹا چلا گیا، تو غم لمبا دے جاتی ہے، لیکن خوشی اس کی قلیل ہوتی ہے۔ اس کی خوشیوں میں مگن نہ ہو جاؤ، اس دنیا کی خوشی مگن نہ ہو جاؤ، خوشی قلیل ہے، غم دے گی اور لمبا دے گی۔ کسی کو اولاد نہیں ہے تو لمبا غم دے دے، کسی کا بیٹا نہیں ہے کتنا طویل غم دے دے، کسی کا بیٹا دے کے ایک ہی فوت کر لیا کتنا غم، کسی کی بیوی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن بیٹی کو فوت کر لیا، کتنا لمبا غم، غم اس کے لمبے ہے، خوشی اس کی قلیل ہے۔ پھر فرمایا کرتا ہے سب عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، ایک بڑا خوبصورت محل، بڑا عمدہ محل بنایا ہوئے، ریجنل پیسے خرچ کیتے ہو، کل کمائی اس محل پہ لگا دی ہو، تو مجھے بتاؤ اس محل کو دیکھے لیکن اس محل میں ایک چیز نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ باتھ نہ ہو، واش روم نہ ہو، طہارت خانہ نہ ہو، لیٹرین نہ ہو، بتاؤ وہ اتنا بڑا محل کسی کام کا نہیں، وہ مسکن کے قابل نہیں، وہ رہنے کے قابل نہیں، وہ زندگی گزران کے قابل نہیں۔ محل ہے، ساری سہولیات موجود ہے، ایک لیٹرین کا انتظام اس میں نہیں ہے، فرمایا وہ محل کسی کام کا نہیں ہے۔ فرمایا میں تو دنیا، لیکن اتنی وہ محل کی ضرورت کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اگر اس میں وہ لیٹرین باتھ بنا دیا جائے تو وہ محل رہنے کے قابل بن گیا۔ اب بتاؤ مجھے، محل میں رہو گے یا اس لیٹرین میں جا کے وقت گزارو گے؟ اصل ضرورت رہنے کی جگہ تو محل ہے، محل تو تھا، لیٹرین نہیں تھی، لیکن لیٹرین کو بنا دیا گیا۔ اب بتاؤ سو گے کہاں؟ لیٹرین میں نہیں۔ آرام کہاں کرو گے؟ لیٹرین میں۔ فرمایا نہیں، لیکن اس میں جانے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ جانا ہے تو رہنا ہے، جانا ہے تو زندہ ہے، جانا ہے تو سلامت ہے۔ فرما دنیا کو لیٹرین جتنی اہمیت دو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ سونے کی جگہ نہیں، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ موج میلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو لیٹرین جتنی اہمیت دو کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ دل نہ لگانا، دل اس محل جنت کے ساتھ لگانا جس میں تم نے ہمیشہ رہنا۔ یہ تو عارضی ہے، یہ تو تکلیف دور کرنے کے لیے ہے،
یہ چند لمحات جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ گزارنے کے لیے بات لیٹرین بنائی گئی ہے۔ یہ دنیا اس کھانے کے بغیر گزارا نہیں، اس کو کمانے کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس سے محبت نہ کر بیٹھنا، اس کو وہی حیثیت دینا جو اس کی حیثیت۔ واش روم محل میں جو وہ حیثیت واش روم کی ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، باقی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بتلاؤ رب کی زمین پر اتنا متقی اور زاہد انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن امانت، دیانت اور اللہ کا ڈر اور تقوی، پانی وضو واسطے خادم جاتا، لیا پانی گرم کرتے دیکھا، مطبخ میں کچن میں جا رہے، پانی گرم کے لا کر کے لائے، لکھتے رہے۔ جب پانی گرم شروع کیا، روزانہ وہ لے آتا وضو کے لیے، وضو فرماتے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ پانی گرم کر کے لا رہا ہے، پہلے تو لایا کرتا تھا نہ دیکھتے نہیں تھے، آج نکلتے دیکھا مطبخ سے، کچن سے۔ فرمایا یہ سرکاری کچن سے لا رہے ہو گرم کر کے؟ حکم دیا وہیں سے لاتا ہوں۔ فرمایا آج گرم کرو، دوبارہ شام کو گرم کرو، مجھے بتاؤ پانی گرم کرنے کے لیے کتنی لکڑی استعمال ہوتی ہے؟ بتایا کہ اتنی لکڑیاں آج پانی گرم پہ استعمال ہوئی۔ فرمایا جتنے دن پانی گرم کر کے لائے ہو اتنی لکڑی میرے پیسوں سے بیت المال میں جمع کرا دو، میں سرکاری مال نہیں کھاتا۔ یہ ہے وہ عظیم ہستی اور شخصیت۔ لے آؤ زمانے میں کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی ایسا عامی آدمی، کوئی واعظ، کوئی متقی و پرہیزگار، ایسا شخص جو اتنی احتیاط کرے۔ ہم نے جنت کو آسان سمجھا ہوا ہے کہ حرام کھاتے رہے، لوگوں کا مال کھاتے رہے، خیانت کرتے رہے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سن لو اس مرد مجاہد کو، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ 1400 سال بعد اس شخصیت کی قبر کو کھاڑ کے میت کے بقیات کو جلا دیا گیا۔ سارا وہ زہد و تقوی، وہ شخصیت، وہ للہیت، اس عمر بن عبدالعزیز کو پڑھو۔ حکمرانوں کو چاہیے اس کی سیرت کو ان کو پڑھے، ان کے زہد و تقوی کو نصاب کا حصہ بنائے، اپنے جرنیلوں کو اپنی شخصیات، اپنی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ یہ ہے عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تقوی، یہ زہد، سرکاری مال سے، بیت المال سے اس پر امانت۔ جب سرکاری امور نپٹاتے رات کو تو چراغ جلاتے، جب سرکاری امور ختم ہو جاتے، اپنا کام گھر کا شروع کرتے، وہ دیا بجھا دیتے، اپنے گھر کا تیل جلا لیتے، وہ دیا جلاتے۔ فرمایا سرکاری امور نہیں ہے، اب میرے ذاتی امور۔ ایسی شخصیت جس کے اتنے 100 سال بعد بھی جسم کے سے محفوظ و موجود تھے، کیا یہ اس شخصیت کی کرامت نہیں ہے کہ 1400 سال ہونے والے ہیں، آج میت کو کھودا گیا تو اس کی میت کے آثار محفوظ ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، یہ تقوی اور زہد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو حکمران تھا وہ نماز عصر لیٹ پڑھتے تھے، جماعت کرواتے سن، لیٹ پڑھتے تھے۔ دو مثل پر جہاں آج جیسے جماعتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک، یعنی ہماری جماعت 4:15 بجے ہوتی، یہ اول وقت ہے عصر کا، جب سایہ ایک مثل ہو جائے، یعنی سایہ بندے کے قد کے برابر ہو جائے، چل آپ کھڑے ہو جائیں، جتنا آپ ہیں 5 فٹ 6 فٹ اتنا آپ کا سایہ ہو جائے تو زور کا وقت ختم، عصر کا شروع۔ احناف کا یہ مسلک ہے کہ نہیں،
سایہ 2 مثل ہو، یعنی بندے کا قد اگر 5 فٹ ہے تو سایہ کتنا ہو 10 فٹ، تو پھر اثر شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ 5:30 پونے 6 بجے اثر پڑتی۔ تو ان کے سے سابق حکمران نے نماز عصر کو لیٹ پڑھتے تھے 2 سائے پر، یعنی 2 مثل پر۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حسب روایت نماز تاخیر سے پڑھی 2 مثل پر۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ فرمایا کون سی حدیث ہے؟ فرمایا جبریل آئے تھے محمد مصطفیٰ کے پاس، انہوں نے نماز عصر کو 1 مثل پہ پڑھایا تھا۔ تمہاری نماز تو فرشتوں سے نہیں مل رہی، تمہاری نماز تو رسول اللہ سے نہیں مل رہی، تمہارا یہ وقت رسول اللہ کا اول وقت نہیں ہے۔ اور آج بھی یہ بات لکھ لو، پوری بصیرت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آسمانوں پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ہم زمین پر نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کے زمین پر وہی اوقات ہے جو آسمان پہ فرشتوں کے اوقات ہے۔ جبریل ایسے ہی آئے تھے، انہی اوقات پہ نماز رسول اللہ کو سکھائی تھی اور پڑھائی تھی۔ یہ ہے ظہر کا وقت، یہ ہے عصر کا وقت، یہ ہے مغرب عشاء کا وقت۔ اس لیے وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب فرشتے آمین کہتے ہیں تم زمین پہ آمین کہتے ہو نماز میں، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو آسمانوں پر فرشتوں کا وقت ہے زمین پر وہی ہونا چاہیے، ایک ہی وقت پہ نماز کھڑی ہو فرشتوں کی اور ایک ہی وقت پہ نماز کھڑی ہو زمین پر اہل ایمان اور اہل اسلام۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس حدیث کو سنا عروہ بن زبیر کی زبان سے، کس نے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ۔ فرمایا ذرا دوبارہ حدیث سنو، دوبارہ حدیث سنی، فرمایا واقعی حدیث ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ حدیث رسول ہے۔ فرمایا آج کے بعد عمر اسی وقت نماز پڑھے گا جس طرح محمد رسول اللہ نے پڑھی تھی۔ پورے ملک میں آرڈیننس جاری کیا ایک مثل پر نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ مجھے حدیث رسول علم میں لائی گئی ہے۔ یہ ہے وقت کا حاکم امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حدیث سے محبت اور پیار کرنے والی شخصیت۔ لوگ آئے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ جو تقدیر ہے یہ کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ تقدیر آج بھی بہت سارے لوگ اس معاملے میں گمراہ ہے، جب سارا کچھ اللہ نے لکھ چھوڑیا پھر ساڑھا قصور کی ہے، پھر ساڑھا جرم کی۔ اللہ نے جو لکھ چھوڑے ہے کہ فلاں زنا کرے گا، فلاں گناہ کرے گا، فلاں شراب پیے گا، ساڑھا پھر قصور کی، یہ بڑے سمجھدار ہو۔ اسی طرح ایک بندہ میرے کو کہنے لگا جی اللہ دیکھو نا جی کی قصور، اللہ نے جو لکھا ہے کہ میں گناہ کروں گا، زنا کروں گا، بدکاری کروں گا، پھر میرا کی قصور ہے؟ لگا اگر کوئی گناہ تیری بہن کے ساتھ کر لے تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ معاف کر دو گے نا، جنہوں کہ میں معاف کروں، میں کہوں کی قصور ہے؟ اللہ نے جو لکھا تو کسی گناہ کرے تو اللہ نے لکھا ہے کہ اور تیرے گھر گناہ کرے تو تجھے غصہ آتا ہے۔ تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ کے بندو تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ اس کی مثال میں بڑے آسان لفظوں سمجھایا کر۔ ایک استاد کہے ایک شاگرد کو کہ یہ فیل ہو جائے اور یہ میرا شاگرد پاس ہوئے گا، اے میرا شاگرد فیل ہوئے گا، سال گزرے ایویں ہی ہو جائے تو استاد کی کہنا ہے فخر کے ساتھ، میں کہتا تھا نا کہ یہ فیل ہو جائے گا، میں کہتا تھا نا یہ پاس ہوگا اور یہ فیل ہوگا، یہی ہو جائے، جی یہی ہو جائے۔ اس میں استاد کا قصور کیا ہے؟ استاد نے فیصلہ جو بتلایا تھا 4-5 مہینے پہلے اس تجربے کی بنیاد پر، وہ بچے کی ذہانت کو، قابلیت کو، اس کی محنت کو، کوشش کو جانتا تھا، اس بنیاد پہ کہا یہ ہوگا، اور اللہ کیا نہیں جانتا جو کچھ ہوگا اس نے تو لکھوا دیا ہے۔ فرمایا فرشتوں اے بندے میں پیدا کر رہا ہوں،
ان کی یہ عمر ہے، یہ زندگی ہے، اور ان کو یہ نیکی کرے گا، یہ برائی کرے گا، یہ اچھے کام کرے گا، یہ برے کام کرے گا، مجھے اس کے پیدا کرنے سے پہلے پتہ ہے یہ ایسے کرے گا، میں لکھوا رہا ہوں، دیکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے میں لکھوا رہا ہوں۔ ہمیں اس نے مجبور پیدا نہیں کیا، ہم آزاد ہیں، شکر کریں کفر کریں، ہم آزاد ہیں، گناہ کریں نیکی کریں، ہم اپنے فعل پر اختیار رکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے اختیار کے بعد وہ رب ہمارے کرنے سے پہلے جانتا ہے۔ اس نے اپنا علم لکھوا دیا ہے، ہمیں مجبور نہیں بنایا۔ اسی زمینہ بس ساڑھا تقدیر لکھے ہویا، سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کا علم لکھا ہوا ہے۔ تو سنیے، لوگ آئے تقدیر کچھ نہیں ہے، فرمایا تقدیر حق ہے۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق ہے۔ کہنے لگے کوئی بندے علماء بلا لو، وہ ہم سے مناظرہ کر لے۔ ابو داؤد میں روایت موجود، فرمایا پہلے شرائط طے کر لو، دلائل کہاں سے دو گے؟ فرمایا دلیل قرآن سے ہوگی، دلیل حدیث سے ہوگی۔ فرمایا اچھا قرآن سے حدیث سے تسی ثابت کرو گے کہ تقدیر کوئی شے نہیں؟ فرمایا جی ثابت کرا۔ فرمایا پھر تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم تو گمراہ ہو۔ فرمایا ہم گمراہ کیوں؟ فرمایا تم سے پہلے صحابہ کرام گزر چکے، وہ ساری آیات احادیث جو آج تم پیش کرو گے یہ وہ پڑھ چکے اور سمجھ چکے، وہ سارے تقدیر کے قائل ہو گئے، اور تم وہی آیات پڑھ کے منکر ہو گئے۔ اب فیصلہ کرنا ہوگا، آیات وہی ہے، صحابہ ان آیات کو پڑھ کے تقدیر کے قائل ہو گئے، تم وہی آیات پڑھ کے منکر ہو گئے، صحابہ حق پر ہیں، تم گمراہ ہو۔ تم نے قرآن کا وہ معنی کرتے ہو جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے نہیں کیا۔ یہ منہج کہ قرآن کی آیت حدیث کا وہی معنی قیامت تک محفوظ رہے گا جو صحابہ کرام تابعین نے بیان کیا ہے۔ نیا معنی، نیا مفہوم، نیا ترجمہ، نئی وضاحت، نئی تفسیر، نیا عمل قرآن سے حدیث سے ثابت کرنا جو صحابہ نے نہ ثابت کیا ہو، یہ گمراہی ہے۔ یہ منہج اس امت کو دیا ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیوں قبر کو اکھاڑا گیا؟ کیوں ان کی میت کی توہین کی گئی؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کتنی وہ عظیم شخصیت۔ ایک بندہ کہنے لگا اے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے کہ تم ایک بندے کو بلاتے ہی نہیں، اور بڑی قابل غور بات۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز بڑا قریبی دوست تھی عمر بن عبدالعزیز کا امیر المومنین رحمہ اللہ کا۔ فرمایا ایک بندے نال تہاڈی لڑائی ہوئی ہے، تساں اس نو بلاندے نہیں، تسی اس نال ناراض ہو۔ تو وہ میرے تک پہنچے اور کہتا ہے امیر المومنین کے ساتھ میری صلح کروا دو۔ وہ عبداللہ بن عامر ایک شخص ہے، اس کے ساتھ ذرا صلح کر، میں سفارشی ہوں۔ فرمایا اس بندے کے ساتھ صلح بھی نہیں ہو سکتی، اور اس بندے کو میرے پاس لے آنا بھی نہیں، میں اس بندے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کیوں؟ وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ نماز میں رفع الیدین کرتا ہے اور یہ اس کو مارتا ہے، جو سنت پر مارے تشدد کرے، میں عمر بن عبدالعزیز اس بندے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ عظیم شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو اہل و سنہ کے امام ہیں، جو وقت کے محدث بھی ہے، عالم بھی ہے، مجاہد بھی ہے، تابعی بھی ہے، صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ انس بن مالک جیسے صحابی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور رشتے میں پڑھ لو کون ہے عمر بن عبدالعزیز؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کا باپ کا نام ہاشم ہے، اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے، عمر کے باپ کا نام بن عبدالعزیز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز عبدالعزیز بیٹا ہے مروان بن حکم کا،
حکم بیٹا ہے ابو العاص کا، ابو العاص بیٹا ہے امیہ کا، امیہ بیٹا ہے عبد